السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کراچی شہر کے بارے میں، ایک ایسا سٹی جس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے آئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کو آج کے زمانے میں روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن پرانا نام کراچی تھا، پھر اس کا نام کراچی رکھ دیا گیا۔ یہ وہ شہر ہے جو پاپولیشن کے حوالے سے دنیا کے 11ویں نمبر پر آتا ہے۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کو ایک زمانے میں پیرس آف دا ایسٹ کہتے تھے، کیونکہ یہ شہر بہت ہی زیادہ صاف ستھرا ہوتا تھا، بہت زیادہ کلین ہوتا تھا، پورے ایشیا میں اس کی مثال دی جاتی تھی، اور اب یہی شہر دنیا کی لیویبل شہروں میں آتا ہے۔ آئے بات کرتے ہیں کراچی کے عروج سے زوال تک کی داستان کے بارے میں۔ تو اسٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ اسے 1947 میں پاکستان وجود میں آیا اور کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر کہلانے لگا۔ 1948 میں کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے کراچی کو آفیشلی سندھ سے الگ کر دیا۔ کراچی کو پاکستان کا کیپٹل بنا دیا گیا۔ 1955 میں پاکستان کے پرائم منسٹر محمد علی جناح بوگرا نے ایک یونٹ سسٹم نافذ کیا، جس کے تحت بھی کراچی کو پاکستان کا کیپٹل ہی رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب کراچی کسینوز اور نائٹ لائف پوری دنیا میں مشہور تھی، اور دنیا بھر سے لوگ خوبصورت صاف ستھرے شہر میں گھومنے آیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب کراچی چوری اور وائلنس کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کئی وجوہات کی بنا پر انفارمیشن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے نیو کیپٹل کا اعلان کیا، جس کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ یہ 1970 کا وقت تھا اور کراچی آفیشلی سندھ کا حصہ بن چکا تھا، اور یہیں سے کراچی کا زوال شروع ہوا۔ 1950 میں بھی مہاجر اور سندھیوں کے اختلافات رہے، مگر 1970 میں پھر سے ان کے اختلافات رنگ پکڑنے لگ گئے۔ ان کا سب سے بڑا اختلافات جو تھا وہ لینگویج کے اوپر تھا۔ کراچی کی مادری زبان جو تھی وہ اردو تھی، مگر 1972 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے ایک بل پیش ہوا جس کا نام تھا سندھی لینگویج بل۔ اس بل کو محترمہ بھٹو نے سندھ اسمبلی میں کثرت رائے سے پاس کروایا تھا، جس کی وجہ سے مہاجروں کو ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ اس طرح کراچی میں فسادات نے جنم لیا اور اسی طرح کراچی میں دنگے ہونے لگے۔ لیاقت آباد میں موجود مسجد شہداء اسی بات کا ثبوت ہے۔ دوسری وجہ ان کی آپس میں لڑنے کی یہ تھی کہ یہ لوگ کوٹا سسٹم پر لڑتے تھے، جو کہ 1958 میں متعارف کروایا تھا۔ پاکستان کے فرسٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان بھی ایک مہاجر تھے، اور انہوں نے 2% روزگار ریزرو کروایا تھا۔ یہ سندھ کا کوٹا جو 19% تھا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ رورل سندھ کا ہوگا جو کہ 60% ہوگا، اور باقی کا 40% حصے کا سندھ کے اربن سٹی کا ہوگا۔ یہ قانون 10 سال کے لیے نافذ کیا گیا تھا، مگر آگے ہوتے ہوتے یہ سسٹم 40 سال تک چلا گیا، جس کی وجہ سے مہاجروں کو لگتا تھا کہ یہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اسی وجہ سے کافی مدت تک اختلافات رہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت مہاجر کمیونٹی پاکستان کی سب سے پڑھی لکھی کمیونٹی میں شامل ہوتی تھی۔ اس کے بعد کراچی کے حالات بہتر کرنے کے لیے حکومت نے کافی کام کیا، اور اس میں MQM کا بھی ایک اہم کردار رہا۔ کراچی کے حالات بہتر ہوتے گئے، فیکٹریز بنتی گئیں، روزگار بڑھتا گیا، کراچی ایک ڈیولپ سٹی بن گیا جہاں لوگ گھومنے آتے رہے، مگر پھر بھی یہاں سے وائلنس، کرپشن کو ختم نہیں کیا جا سکا، بلکہ وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کراچی ایک دم عروج سے زوال پر آ گیا، جو یہاں اب ٹیررسٹ کی مقدار ہونے کے برابر ہو گئی ہے، اور یہ دنیا کی لیویبل سٹیز میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر حکومت آتی ہے اپنی مفادات کے لیے، مگر آج تک کراچی کو کسی نے بھی آن نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا GDP پاکستان کے دوسرے شہروں سے سب سے زیادہ ہے۔
مگر اس کے باوجود بھی کراچی آج برے حال میں ہے۔ جہاں ایک وقت تھا کہ یہاں کے روڈ، گھومنے کی جگہیں بہترین اور صاف ستھری ہوا کرتی تھی، آج آپ دیکھ لو ہر جگہ پر آپ کو کچرا ملے گا، پاپولیشنز ملیں گی، یہاں تک کہ کافی روڈ ایسے ہیں جن کو ریپیرنگ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ کراچی میں گندگی اور گندے پانی سے وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، لیکن سندھ حکومت، بلدیاتی حکومت اور وفاق کچھ کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ کیا شہر کا کچرا اٹھانے کے لیے اقوام متحدہ کو کہیں؟ اس کے باوجود بھی اس کا خیال کسی کو نہیں آتا۔ بارشوں کے موسم میں ہر جگہ پانی بھر جاتا ہے اور روڈ پر گاڑیاں چلانا بھی ایک عذاب سا بن جاتا ہے۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے کافی دعوے کیے تھے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے، روزگار بڑھ جائے گا، ملک کا قرضہ اتر جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج ہم اس موڑ پر ہیں کہ ملک کبھی بھی کسی بھی وقت بینک کرپٹ ہو سکتا ہے۔ کیا ہوگا اگر ایسا ہو گیا؟ پھر کون دیکھے گا کراچی کو؟ آخر یہ شہر پورا حق رکھتا ہے حکومت اس کی طرف توجہ ہو اور اس کو ڈیولپ کرنے پہ اپنا دھیان دے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر پر کوئی دھیان نہیں دے رہا۔ یہی وجہ ہے جو آج کراچی اس حال میں ہے۔ یہاں ایک طرف پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں، دوسری طرف کرپشن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں دن بدن ڈاکو، کبھی کڈنیپنگ تو کبھی چوری۔ یہاں کے روڈ خستہ حالت میں ہیں، یہاں سیوریج لائنز پراپر نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں کراچی دنیا کے 5 ورسٹ سٹی میں آتا ہے۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اسے دا سٹی آف گاربیج بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں ہمارے ملک کے حالات ہم بہتر کر سکتے ہیں، ہمیں خود اس کے لیے محنت کرنی ہوگی اور خود پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا، جس سے ہمارے کراچی کو فائدہ ہو۔ یہ مزید تاریخی کر سکتا ہے، زوال سے نکل سکے گا، کیونکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے، مگر یہ خود لاوارث ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ کراچی کے لیے کیا بہتر ہے؟ وہ کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیے گا، اور جاتے جاتے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کے لیے اسی طرح سے اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔